اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف آفیشیل کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ کوثر کا کراماتی عمل، اس کے بعد دشمن کی زبان ایسے بند ہو جائے گی کہ تا حیات وہ آپ کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں بول سکے گا۔ معزز سامعین، سورہ کوثر ایک ایسی جامع صورت ہے جو قرآن پاک میں سب سے چھوٹی صورت ہے، لیکن اس کے فوائد اتنے زیادہ ہیں کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارک کو قرآن پاک میں اتارا۔ یہی وہ صورت ہے جس سے آپ رزق میں برکت کے لیے بھی اعمال کر سکتے ہیں، دشمن سے حفاظت کے لیے بھی آپ کوئی عمل کر سکتے ہیں۔ اسی سورہ مبارک سے آپ محبت کا عمل بھی تیار کر سکتے ہیں، اور یہی وہ صورت ہے جس کی وجہ سے اگر آپ اس کی پڑھائی رکھیں تو اس کی وجہ سے رزق میں، گھر میں برکت، سکون کا ماحول ہوتا ہے۔ یہاں پر دشمن کی زبان بندی، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ یہ عمل آپ زندگی میں ایک بار کریں گے دشمن کے لیے، دوبارہ اس کے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، اور دشمن کی زبان ایسے بند ہوگی کہ وہ دشمن جو پہلے آپ کی خون کا پیاسا تھا، آپ کو دیکھ کر ڈرنے لگے گا، ترترانے لگے گا، آپ کا سامنا نہیں کر سکے گا انشاءاللہ۔ معزز سامعین، اس عمل کو آپ نے منگل یا ہفتے کے دن تیار کرنا ہے۔ اگر ان دنوں میں کوئی دن آپ کو میسر نہ ہو، مطلب اس دن آپ فارغ نہ ہو، تو آپ بدھ کے دن بھی تیار کر سکتے ہیں۔ ہفتہ اور منگل کو صبح سورج نکلنے سے لے کر مغرب کا سورج طلوع ہونے سے پہلے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اور بدھ کے دن عصر کی نماز کے بعد اس کو کرنا ہے۔ معزز سامعین، اس عمل کے لیے آپ کو 3 قسم کے داغوں کی ضرورت ہوگی، اور تینوں داغے آپ نے ساتھ تار لینے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے کالے رنگ کا داغا 1 فٹ تک لینا ہے۔ اب اس کے ساتھ مطلب 7 فٹ داغے آپ نے برابر کرنے ہیں۔ 1 فٹ لے کے اس کو کاٹ کے اب اس کی لمبائی سے دوسرے داغے ناپ کر اپنے 7 داغے 1 فٹ کے بنا لینے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے سرخ رنگ کے داغے اسی طرح 7 عدد لینے ہیں جو 1 فٹ ہو۔ پھر آپ نے سخت نیلا جو رنگ ہے وہ داغے آپ نے لینے ہیں 7 عدد، جس کی لمبائی بھی 1 فٹ ہونی چاہیے۔ اب ان داغوں کو آپس میں ملا لیں، مطلب آپ کے پاس 21 عدد داغے ہو جائیں گے، ان کو آپس میں ملا لیں۔ اب آپ کسی ایسی جگہ پر بیٹھے جہاں پر کسی کا آنا جانا نہ ہو، یا کوئی عمل کے دوران آپ سے بات نہ کریں، یا آپ کا تصور ادھر ادھر نہ ہو۔ معزز سامعین، آج جو ہم ڈنڈورا پیٹتے ہیں کہ ہمیں کسی بھی وظیفے سے فائدہ نہیں ہوا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی وظیفے میں اثر نہیں ہے۔ اول تو آپ کا یا انتخاب غلط ہوتا ہے، جیسے کہ آپ یوٹیوب پر دیکھتے ہیں کہ صبح کو میں نے یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھا اور شام کو مجھے 70 کروڑ مل گئے۔ تو اگر آپ ایسے وظیفے کریں گے تو بے شک آپ کو ہمیشہ کے لیے ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور جو لکھا ہوتا ہے وہ تو بس یوٹیوب کا چینل چلانے کے لیے لکھا ہوتا ہے۔ یہاں پر میں نے جتنے اعمال دیے ہیں الحمدللہ بہت سی بہنوں کو، بہت سے بھائیوں کو الحمدللہ سے شفا بھی ہوئی ہے، ان کے کام بھی ہوئی ہیں۔ اس کا اصل جو بات ہے وہ یہی ہے کہ یہاں پر جو وظیفہ دیا جاتا ہے یہ دیکھے نہیں کہ اس پر ویوز آئیں، یہ دیکھے کہ اس سے آپ کو فائدہ یقینی ہوگا یا نہیں۔ تو جو آپ نے داغے اب لیے ہیں علیحدہ جگہ پہ بیٹھ کے مکمل تصور سے،
آپ کا تصور ہی وظیفے میں اثر پیدا کرتا ہے۔ جب تک آپ کا تصور، آپ کا عقیدہ صحیح نہ ہو، کوئی بھی بڑے سے بڑا عمل آپ کریں گے اس میں آپ کو فائدہ کبھی نہیں ہونے والا۔ یقین آپ نے اللہ کی ذات پر رکھنا ہے کہ میں ایک اسباب اختیار کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ میری نصرت فرمائے گا، میری مدد فرمائے گا اور اس میں میرے لیے اثر ڈال دے گا۔ اور دوسری بات، تصور، آپ جس کام کے لیے جو عمل کر رہے ہیں آپ نے مکمل اس کا تصور کرنا ہے، تبھی جا کے آپ کسی عمل میں کامیاب ہوں گے، بلکہ آپ ہر وظیفے میں، ہر عمل میں کامیاب ہوں گے۔ عزیز سامعین، جو آپ نے 1 فٹ کے 7 تارے لی ہیں، ان کو آپس میں ملا کے پہلے آپ نے ایک گرہ لگانا ہے، لیکن اس کو آپ نے کسنا نہیں ہے، ویسے ہی آپ نے گول دائرے کی شکل میں چھوڑ دینا ہے۔ اب آپ نے 41 بار سورہ کوثر پڑھنا ہے، اور جب بھی آپ سورہ کوثر مکمل ختم کر لیں گے، 41 بار پڑھ لیں گے، اس کے بعد آپ نے یہ الفاظ زیادہ کر کے اس گرے پر پھونک مارنی ہے۔ وہ الفاظ یہ ہیں کہ یا اللہ فلاں بن فلاں، یا اگر اس کی والدہ کا نام آپ کو پتہ نہیں ہے تو آپ نے کہنا ہے کہ یا اللہ فلاں حفیظر فلاں شعبے سے جو تعلق رکھتا ہے، اس کے میں نے کان، ناک، آنکھ اور وجود کے تمام اندام میں نے باندھ لیے اس سورہ مبارکہ کی برکت سے، یا الہی تیرے کرم سے اس کے بعد یہ بندہ میرے خلاف ایک لفظ بھی نہیں بول سکے گا، نہ اپنے دل میں میرے خلاف کدورت رکھ سکے گا، عداوت رکھ سکے گا، نہ ہی مجھ سے دشمنی کر سکے گا۔ اب آپ نے اس گرے پر پھونک مار دینی ہے اور اس کو ٹائٹ کر لینا ہے، کس لینا ہے تاکہ وہ ٹائٹ ہو جائے۔ اب آپ نے دوسرے گرے پر سورہ کوثر 31 بار پڑھنا ہے، پہلے پر 41 بار، دوسرے پر آپ نے 31 بار پڑھ کے یہی الفاظ زیادہ کر کے اس پر پھونک مار کے وہ جو آپ نے گرہ لگایا ہے اس کو آپ نے کس لینا ہے، ٹائٹ کر لینا ہے تاکہ وہ اچھی طریقے سے بند ہو جائے۔ اب تیسرے گرے پر آپ نے سورہ کوثر 21 بار پڑھنا ہے۔ 21 بار پڑھ لینے کے بعد آپ نے پھر گرے پر وہی الفاظ کہہ کے پھونک مار دینی ہے اور اس کو ٹائٹ کر دینا ہے۔ اب آپ نے کم از کم 50 روپے یا 100 روپے یہ لے کے آپ نے یہ کہنا ہے کہ یا اللہ یہ جو کام میں نے کیا ہے یہ اس کا صدقہ ہے، اور یہ صدقہ آپ کسی بیوہ یا یتیم یا پھر کسی غریب کو دے دیں، اور اگر آپ کو یا آپ سے اس کام میں یا پھر سورہ مبارک کو پڑھنے میں آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، مطلب آپ نے کوئی لفظ غلط بولا ہے، تو اس صدقے کی برکت سے وہ غلطی اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا اور آپ کا کام یقیناً بلکہ 1000% آپ کا کام ہوگا۔ معزز سامعین، جو لوگ جنات یا جادو کا علاج خود کرتے ہیں، خود پڑھائی کرتے ہیں، بے شک وہ کریں، اور خود آپ کر سکتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ آپ کسی عامل سے کریں گے، آپ خود کر سکتے ہیں، لیکن ایک دن مقرر کر لیں کہ اس دن میں نے اس عمل کا صدقہ دینا ہے۔ جب آپ صدقہ دیں گے تو انشاءاللہ آپ کا کام یقیناً ہوگا، اللہ تعالیٰ جادو جنات سے، ایسی بڑی بڑی خباثتوں سے آپ کو نجات عطا فرما دے گا۔ ہم صدقات دیتے نہیں ہیں اور روتے ہیں کہ ہمارا کام نہیں ہوا، تو اس لیے آپ جب بھی اپنے لیے کوئی بھی عمل کریں اس عمل کا صدقہ مقرر کر رکھیں اور وہ کسی بیوہ، یتیم، غریب کو دے دیں۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ کا کام اللہ تعالیٰ نے نہیں لکھا ہوگا، لیکن جب آپ صدقہ دیں گے کسی غریب کو اور اس کے دل کو مسرت پہنچے گی، خوشی پہنچے گی، تو اسی پر اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے اور آپ کا کام 100% یقیناً ہوگا، اس میں کوئی بھی شک نہیں ہوگا۔ اس لیے جب ہم علاج کرتے ہیں تو اس میں صدقات زیادہ دیتے ہیں تاکہ کسی بھی طریقے سے ہمارا کام جو ہے وہ ضائع نہ ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو قبولیت سے نوازیں۔ تو الحمدللہ سے آج تک کسی کام میں ناکامی نہیں ہوئی۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو، آج کا عمل آپ کو پسند آئے گا۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے اس کو شیئر بھی ضرور کیجیے گا اور مجھے اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔